पापा की ना करता, ना पापा की ना करता, इमरान तेरे जान निशान, इमरान तेरे जान निशान। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। टाइगर्स ने जलसे से पहले तबाह कुन रैलियां निकालना शुरू कर दी हैं। एक तरफ रैलियों का हैजान है, एक तरफ रैलियां निकाली जा रही हैं, दूसरी तरफ क्रैकडाउन हो रहा है और बड़े खतरनाक किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर ठीक ठाक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कुछ की लिस्ट बना ली गई है। इसके बावजूद लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे और जहां पर जमा हो रहे हैं, जिस शहर में भी जमा हो रहे हैं, वहां पर कैदी नंबर 804 के नारे जरूर लग रहे हैं। शुरू में आपने कुछ वीडियोस मुलाजा किए, वो आपने देख लिए। इमरान खान साहब ने वार्निंग दे दी है कि अगर जलसे का रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो उसको एहतजाज या धरने में बदल दिया जाएगा। इसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स भी मैं शेयर करनी है। इसके अलावा कौम का देरीना मसला, पाकिस्तान जैसे मुल्क की कौम का देरीना मसला, मौलाना तारिक जमील साहब ने बाल क्यों लगवा लिए, यानी हैं सारे कम छुट गए ने और वालों के पीछे पै गए ने। मतलब हद होती है। इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है, जगह जगह पर उनकी तस्वीर शेयर हो रही है और कह रहे हैं कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है और खुद क्या करते फिर रहे हैं। इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत शेयर करूंगा आपके साथ। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो के चेक मार्क ऑन कर लीजिए। ज्यादा कमेंट्स करने हैं, ज्यादा लाइक, ज्यादा शेयर, ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन, गंदी डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरे यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन यहाँ नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। आज 20 तारीख है, दूसरा व्लॉग है। 20 सितंबर 2024 का ये दूसरा व्लॉग है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, लोग नहीं मान रहे, हुजूर वाला पब्लिक बिल्कुल नहीं मान रही। पब्लिक डट गई है और रैलियों की शक्ल में यह दिखाया जा रहा है कि वो 21 सितंबर का जो लाहौर का मुमकिना जलसा है उसको कामयाब बना देंगे। इजाजत मिले ना मिले, लोग कह रहे हैं कि इजाजत हमें इमरान खान ने देनी थी, हमें एनओसी इमरान खान से चाहिए था, डीसी से नहीं चाहिए था। अब सिचुएशन ये आ गई है तो लेवल ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बढ़ता जा रहा है। गिरफ्तारियां हुई हैं। सनम जावेद खान के वालिद को उठा लिया गया, अभी तक पता ही नहीं है कि वो कौन से थाने में, वो खुद बेचारी दुहाइयां देती फिर रही है, इसके बावजूद डटी हुई है। इसके अलावा जो लोकल लीडरशिप है वो अपनी जगह पर डटी हुई है। इन तमाम सिचुएशंस के अंदर अभी जो 190 मिलियन पाउंड केस की आज समाप्त हुई है, इमरान खान के तातरीन कमेंट्स, तातरीन पैगाम, मेरा ख्याल में ये पहला व्लॉग होगा जिसमें ये कमेंट्स शामिल किए जा रहे होंगे। आपको मैं फौरन अपडेट करता रहता हूं, इसलिए पीछे हटने वाली बात नहीं है। इमरान खान साहब का ताजा ताजा जो पैगाम है अडियाला जेल से, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। खान साहब कहते हैं, लाहौर में जलसे की इजाजत ना दी गई तो जलसे को एहतजाज या धरने में तब्दील कर देंगे। लाहौर में 1.5 साल से जलसा नहीं करने दिया जा रहा। अब ये मीनारे पाकिस्तान है, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, पंजाब का दारुल खिलाफा या दारुल हुकूमत है। वहां पर ग्रेटर इकबाल पार्क यानी मीनारे पाकिस्तान के साए में, जहां पर पाकिस्तान को बरसगीर से यानी इंडिया से अलहदगी मिली थी और उस वक्त जलसे हो रहे थे, आज पाकिस्तान के अंदर वहां पर जलसे नहीं हो सकते। ये 1.5 साल से ये फस्तायत हो रही है। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कमेंट्स किए। फिर कहते हैं धरने की बात उन्होंने कंडीशनल कही है कि इनके अगर एहतजाज की जरूरत पड़ी तो उसमें धरने में भी तब्दील किया जा सकता है। असल बात एहतजाज की। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा जमहूरियत तबाह करने का मतलब आजादी खत्म करना होता है। जलसा करना हमारा आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत और आजादी को बचाने के लिए मीनारे पाकिस्तान पर जलसा होगा। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, अवामी आजादी को बचाने के लिए मीनारे पाकिस्तान पर हर हाल में जलसा होगा। इसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब भी कमर कस चुके हैं। सिंध की जो लीडरशिप है वो भी कमर कस चुकी है। पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां अपनी जगह पर हो रही हैं, फस्तायत अपनी जगह पर है, लेकिन लोग डटे हुए हैं कि उन्होंने निकलना है। अब देखते हैं क्या होता है। इलेक्शन से पहले भी जलसा नहीं करने दिया गया। इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन से पहले भी जलसा नहीं करने दिया गया और अब भी रोका जा रहा है।
اسٹیبلشمنٹ نے اسلام آباد کا جلسہ کرنے کی گارنٹی دی تھی. اب یہ عمران خان صاحب کلیم کر رہے ہیں, دوسری طرف سے بھی بعض جگہوں پر مانا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اسلام آباد کا جلسہ کرنے کی گارنٹی دی تھی. عمران خان پاکستان کا حوالہ دیا گیا جس پر ہم نے جلسہ ملتوی کیا. گارنٹی کے باوجود اسلام آباد کے جلسے میں کنٹینرز لگائے گئے, رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور ہمارا راستہ روکا گیا. عمران خان آگے کہتے ہیں دنیا میں کیا کبھی کسی نے جلسہ ختم کرنے کا وقت دیا ہے؟ یہ بات واقعی درست کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ اگر آپ کو کوئی ایونٹ کرنے کا ٹائم دیا جاتا ہے تو شادی کے علاوہ باقی تمام تر ایونٹس کے لیے لیوریج رکھی جاتی ہے. جب پبلک ہوتی ہے سینٹیمنٹ کا خیال رکھا جاتا ہے. یعنی 7 بجے نہیں اور 6:55 پہ کام شروع ہو گیا کہ جی جلسہ لیٹ ہو گیا تو اس کے خلاف کارروائی ڈالی جائے. تو کہتے ہیں دنیا میں کبھی کسی نے جلسہ ختم کرنے کا وقت دیا ہے؟ اسلام آباد کے جلسے سے متعلق ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا, دھوکہ دہی سے کام لیا گیا. وہ کہتے ہیں لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے اگر جلسے کی اجازت نہ دی تو مینار پاکستان پر احتجاج کریں گے عمران خان. پھر انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے جو ننگی ہو کر اتنی بے نقاب ہو چکی ہے, یہ جمہوریت کی تباہی کر رہے ہیں. مشرف کے ماشاءاللہ دور میں بھی ایسا نہیں تھا جو اب کیا جا رہا ہے. اور ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, آپ کو بتاؤں مشرف شاید دنیا کا, میں ڈکٹیٹرز کو بہترین نہیں کہتا لیکن وہ ڈکٹیٹرز میں سے بہترین تھے. یعنی آپ سوچئے کہ جو عامر ہوتے ہیں نا, جو ورسٹ ہوتے ہیں, ان میں اگر کوئی درجہ بہتر ہوگا تو وہ مشرف تھا کہ اس کے دور میں آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن نہیں تھی. ان کے دور میں 25 نیوز چینلز پاکستان میں جگہ بنا چکے تھے پرائیویٹ نیوز. اس دور میں جبکہ آپ کو پتہ ہے سرکاری ٹی وی ہوا کرتا, ریڈیو ہوا کرتا, اس دور میں انہوں نے نیوز چینلز کو انہینس کیا. بعد میں ان کے اوپر قدغن لگائی الگ میٹر ہے, لیکن انہوں نے یہ مانسٹر کھڑا کیا اور اس کو فیس کیا. کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اندر وہ بندہ بیٹھ کر کاکا خیل, عدنان کاکا خیل جیسے بندے کا 20 منٹ کا لیکچر سنتا ہے اور مسکراتا رہتا ہے. آج کے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ تک نہیں برداشت کرتے, تو ایک ڈکٹیٹر یہ برداشت کر رہا تھا, تو وہ ڈکٹیٹروں میں سے کم از کم باقیوں سے بہتر تھا. یہ کہنے کا میرا مطلب تھا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ مشرف کے ماشاءاللہ دور میں بھی ایسا نہیں تھا جو اب کیا جا رہا ہے. مشرف کا الیکشن ان کے مقابلے میں فری اینڈ فیئر تھا. مشرف نے بھی میڈیا اور جلسوں پر پابندی نہیں لگائی تھی. عمران خان پھر کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر مل کر دھاندلی کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن بال کراتا ہے, قاضی فائز عیسیٰ کیچ پکڑتا ہے. مطلب ان کی میٹافرز چیک کریں اور ٹرمنالوجیز چیک کریں. پھر کہتے ہیں ان کی جو بھی درخواستیں وہ سنی جا رہی ہیں اور ہماری مسترد ہو رہی ہیں. الیکشن ایڈمنسٹریٹو عمل ہوتا ہے. کمشنر پنڈی نے جو کہا وہ درست ثابت ہوا. کمشنر کے بیان پر تفتیش تو ہونا چاہیے تھی, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ غلط ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کمشنر کے بیان کی تحقیقات کی بجائے اسے غائب کر دیا جائے. عمران خان پھر کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترامیم کا براہ راست بینیفیشری ہے. عمران خان کے الفاظ ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ مجوزہ آئینی ترامیم کا براہ راست بینیفیشری ہے. وہ توسیع چاہتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کا ہر کیس اپنے پاس لے لیتا ہے. قاضی کی بیوی نے میرے خلاف بیان دیا, اس کو تو ہمارے کیسز سے خود کو الگ کر لینا چاہیے. عمران خان وہ کہتے ہیں آج لکیر کے فقیر ایک جمہوریت ووٹ کو عزت دینے والے اور دوسری طرف بوٹ کو عزت دینے والے ہیں. 8 فروری کے الیکشن میں ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی تھی. انہوں نے کہا فراڈ کو کور کرنے کے لیے 4 امپائرز کو ساتھ ملا کے یہ سب کیا جا رہا ہے. جلسے سے روکا گیا تو مینار پاکستان پر پوری قوم احتجاج کرے گی. عمران خان پھر انہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے متعلق بھی بات کی. وہ کہتے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آج بھی ملک میں وہی حالات ہیں. ملک کے یہ حالات مشرف اور ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں تھے. اس وقت بھی پورا مشرقی پاکستان مجیب کے ساتھ کھڑا تھا. اس وقت یحییٰ خان نے اپنی ذات اور اقتدار کے لیے مجیب کے خلاف ایکشن لیا. 8 فروری کے الیکشن میں واضح ہو گیا تھا کہ قوم کہاں کھڑی ہے. قوم ایک طرف کھڑی ہے اور چھوٹا سا صاحب اقتدار طبقہ جمہوریت اور سپریم کورٹ کو اپنے اقتدار کے لیے تباہ کر رہے ہیں. ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری ایپٹلی آرٹیکولیٹڈ. ان کی ڈیٹیلز کیا تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب ایک عدد انفارمیشن ہے اس سے پہلے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کروں, وہ یہ کہ رضوان غلزائی ہمارے دوست وہ کہتے ہیں اطلاعات ہیں کہ بشریٰ بی بی کے اوپر جیل میں سختی مزید بڑھا دی گئی ہے. ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ 3 ہفتے سے مسلسل بشریٰ بی بی کے بچوں کو جیل میں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. ملاقات کے روز صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک انتظار کروایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے, آپ سامان رکھ دیں, ان کو پہنچ جائے گا. بشریٰ بی بی نے 4 ہفتے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات میں بتایا تھا کہ ان کو ایسے سیل میں منتقل کیا گیا ہے جہاں بارش ہو تو چھت ٹپکتی ہے اور بستر کی جگہ تبدیل کرتی رہتی ہیں. رضوان غلزائی کا یہ سٹیٹمنٹ ہے جی. اور ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ جسٹس منیب اختر کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکال دیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے جسٹس منیب اختر جو ہیں اس معاملے کے اوپر بڑا واضح سٹانس رکھتے ہیں. اب آ جاتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر, ملک کے معروف مبلغ عالم دین, اور انہوں نے دین ہمیں اس طرح پڑھایا کہ ہمیں ایسا لگا
کہ 1400 سال والی جو پکچر ہے پہلے والی پکچر وہ ابھی ہمارے سامنے چل رہی ہے. وہ اس طرح سے آپ کو اور ہمیں دین بتاتے ہیں. تو ان کے بال لگوانے کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی, پکچر وائرل ہوئی, ہیئر ٹرانسپلانٹ کی پکچر وائرل ہوئی. تو اس کے اوپر لوگ کمنٹ کرنا شروع ہو گیا, جی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جائے, تماشا نہیں ہے, ان کی حرکتیں چیک کرو اور یہ اور وہ. اور بھائی دین آپ کا کہتا ہے کہ زمانے کے رواج کے ساتھ چلو. اگر تو یہ ویڈیو درست ہے اور اگر یہ پکچر درست ہیں کہ وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں, تو یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا یا زمانے کے رواج کے ساتھ چلو. ٹیکنالوجی, وہ علم حاصل کرو, چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. یہ نہیں تھا کہ جا کے صرف عربی سیکھنی ہے, یہ بھی ٹیکنالوجی ہے. تو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کو ایکسیپٹ کرنا بھی وقت کے ساتھ ساتھ. یہ پتھروں, پھر تو آپ بجلی بھی استعمال نہ کریں, یہودیوں نے بنائی ہے بھائی. فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب استعمال نہ کریں, ان کے استعمال کی چیزیں. تو اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, فیکٹر یہ چیک کرنا ہے کہ اس میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ حلال ہے یا نہیں ہے. تو ان کو پتا ہوگا اس چیز کا, تو انہوں نے یس کیا ہے. لیکن پاکستان کی قوم کا جو دیرینہ مسئلہ ہے اس وقت, مولانا طارق جمیل نے بال کیوں لگوا لیا یار, اللہ کا واسطہ. ہاں حد ہو گئی ہے. ان کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی, ان کو فستائیت نظر نہیں آ رہی, ان کو آئین کے اوپر ڈاکہ نظر نہیں آ رہا, ان کو کچے اور پکے کے ڈاکو نظر نہیں آ رہے, ان کو کچا اور پکا ڈرافٹ نظر نہیں آ رہا, ان کو رانی کا ناچ نظر نہیں آ رہا, تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو ان کو صرف مولانا صاحب کے بال نظر آ رہے ہیں. تو میں اس پہ کیا کہوں یار, مطلب کوئی حد ہوتی ہے. اچھا, کچھ وائرل ٹویٹس ہیں وہ میں شامل کرتا ہوں. اس سے پہلے عوریہ مقبول جان صاحب کے حوالے سے میں بات کروں گا. زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں, بہت زیادہ ضروری ہے. ہی از ان جوڈیشل کسٹڈی, ابھی تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی ہے. بزرگ بروکریٹ ہیں, بزرگ سینئر اوپینین میکر ہیں, اور ظاہر ہے ان کا اپنا ایک اوپینین ہے. تو ریلیجیس پرسنالٹی بھی ہے, تو ان کا خیال رکھیں, ان کے لیے آواز اٹھائیں. حامد میر صاحب کہتے ہیں پنجاب حکومت اجازت دے یا نہ دے, لیکن 21 ستمبر کو شام 4 بجے مینار پاکستان لاہور پر تحریک انصاف کا جلسہ ضرور ہوگا. لیٹس سی, اس کے لیے ایکٹیویٹی ہائی ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. عمران ریاض خان کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بجائے عمل درآمد کے حکومت نے اسی فیصلے کے خلاف مخصوص نشستیں چھیننے کے لیے ایکٹ بنایا, اور اسی بنیاد پر اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے. یہ عدلیہ سے جنگ لڑنے کے چکر میں لگتے ہیں. صابر شاکر صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ کو قاضی صاحب نے سرکس بنا دیا ہے. اور ایک وائرل بیان اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے, معذرت زیادہ بری لگتی ہے, انتہائی معذرت اور زیادہ بری لگتی ہے, سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں جن اینکرز کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا انہیں ہم نے ہائر کیا ہے. میں کہتا ہوں دنیا کی سب سے بہترین ایڈمیٹنس ہے یار, اور یہ کرتے ہو تو کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ پی ٹی وی والے اینکرز کی بات کریں, چاروں اینکرز کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.